سپیچ میں عمران خان نے یہ کہا کہ آج سے بہت سال پہلے اسی میدان میں میرے والد اکرام اللہ خان نیازی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے تھے جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی. مجھے اچانک خیال آیا کہ جس طرح عمران خان صاحب آپ کے والد اکرام اللہ نیازی وہاں پہ کھڑے تھے, اسی طرح میرا دادا پیر محمد خان وہ بھی مردان سے قافلے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو میرے دوستو, وہاں سے قرارداد پاکستان جب پاس ہوئی تو قرارداد پاکستان کا میسج کیا تھا؟ آزادی, آزادی. جناح کا ویژن کیا تھا؟ علامہ اقبال کی ساری شاعری جس نقطے پہ مرتکز ہے, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور. تو میرے دوستو, آج جب ہم اور ارباب اقتدار سے بھی پوچھتا ہوں کہ آج جب ہم 23 مارچ 1940 کو منا رہے ہیں, 84 سال بعد جناح کے ویژن پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے, اور جس طرح جناح نے لیاقت علی خان کے ساتھ اور بڑی صغیر کے مسلمانوں نے ہند کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو جس آزادی کے لیے انگریز کے خلاف جناح کھڑا تھا, اسی حقیقی آزادی کے لیے آج عمران خان اور ہم کھڑے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس آزادی کو آج ہم منا رہے ہیں, اس حقیقی آزادی کے لمبرداروں کو 23 مارچ 2024 کو جیلوں میں ڈال کر, خواتین کو جیلوں میں ڈال کر کون سی آزادی منا رہے ہو آپ؟ زمانہ گزر گیا, اسلامی دنیا ترس گئی تھی کسی آواز کو, کیوں نہ استعماری طاقتوں کو للکارے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارے اور ان کو کہے کہ مسلمان غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوا. تو اس کا انعام اس کو یہ دیا گیا. اگر عمران خان نے امریکی استعمال کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, یہ وہی بات ہے جو جناح نے وائسرائے ہند کو کہا تھا. جب ایک دفعہ وائسرائے نے جناح صاحب کو بلایا اور قائد اعظم سے 2 گھنٹے بات کی, اور 2 گھنٹے بعد کے بعد آفر ان کو لگائی کہ قائد, why do you want a truncated part of India? Why don't you become a governor general of the whole United India? قائد اعظم 2 گھنٹے خاموشی سے سنتے رہے, پھر کھڑے ہو گئے, بغیر کچھ بولے چل دیے, خاموشی سے چل دیے. وائسرائے نے پیچھے سے آواز لگائی کہ مسٹر جناح, at least say something, answer me. قائد اعظم تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قائد اعظم واپس مڑے, اپنی ٹوپی ٹھیک کی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ وائسرائے, میں اپنے مسلمانوں نے ہند کا ضمیروں کا سودا کرنے نہیں آیا تھا آپ کے پاس. تو وہی بات عمران خان نے کہی کہ ایبسولوٹلی ناٹ, نہیں دوں گا پاکستان کی ایک زمین بھی تمہیں. یہ تو وہی میسج ہے جس پہ عزیز بھٹی شہید ہوا, یہی تو وہ میسج ہے جس پہ لالک جان شہید ہوا, یہی تو وہ میسج ہے جس پہ راشد منہاس شہید ہوا, یہی تو میسج ہے جس پہ کرنل شیر شہید ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ انہیں وردی پہن کی آواز لگائی, ہم نے سویلین لباس میں قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آواز لگائی. اگر ہم سمجھتے ہیں, آخری 1 منٹ, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جناح ٹھیک تھا, جو کہ ٹھیک بڑھایا گیا, آگے بھی شاید بہت کچھ لوگ کہیں گے, لیکن اپنے سیلف بیلیف اور سیلف بیلیف پر کبھی کمپرومائز مت کریں. اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا ہے. اور یہ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ جب ہم اندر تھے ہم یہ کہتے تھے کہ یاد رکھیں, اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ کہہ دیجئے نے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر.
nothing on earth can challenge the determination of Imran Khan and his team. And we will prove our worth. We have proven our worth. And inshallah, we will become a reality erected on the firm foundation of sincere and commitment, hard work. And we will become a reality which will become an example for our coming generations, inshallah. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں, سر اٹھا کے چلیں, بالکل نہیں گھبرانا, مایوس نہیں ہونا. قوم کی بیٹیوں کو سلام ہے, اور قوم کی بیٹیوں نے اپنے ایمان کے سودے نہیں کیے. قوم کی ماؤں کو سلام ہے, قوم کی مائیں, انہوں نے, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, قوم کے بزرگوں کی. اور جوان تو میری بنیاد ہے, میرا فخر ہے, میرا غرور ہے. The hope, the pride, the future of my motherland is the youth of Pakistan. So آخر میں, they say let's hear the bell is ringing calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove it to the entire globe that Pakistan is a reality. Imran Khan is a reality. Imran Khan and Pakistan, they are one body and one soul. Future is our. انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے, بہت جلدی آئیں گے. یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنی جدوجہد رکھنی ہے. ہم اپنی ضمنی انتخابات میں انشاءاللہ عوام کے پاس جائیں گے, جلسے کریں گے, جلوس کریں گے. ہم نے تو کبھی تشدد نہیں کیا. 9 مئی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل آئے, اس پہ آزاد جوڈیشل کمیشن بنائے, پتہ چل جائے کہ کون ریسپانسبل ہے. پتہ چل جائے گا کہ اس کی پیچھے محسن نقوی اور آئی جی پی پنجاب ہے کہ کوئی اور ہے اس کے پیچھے. پتہ چل جائے گا. یہی بات یاد رکھے, آپ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں. ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور آپ اپنی تمام حدود کو کراس کر چکے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں, ایمان سے کہتا ہوں کہ نہ تمہاری پرواہ ہے, نہ تمہاری خوف ہے, اور اگر تمہاری یہ خیال ہے کہ ہم تمہارے سے کوئی ڈریں گے, ہاں ہم پرامن لوگ قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں, لیکن ہمیں اس تک نہ لے جاؤ کہ پھر حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. تم ایم ایف کے ساتھ فیصلے کرو, تم بڑی بڑی ڈیسیژن لو. تمہارے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے. تم جو اسمبلی میں بیٹھے ہو, تم تو مسترد شدہ ہو, تم تو ریجیکٹڈ ہو. تم کس بنیاد پہ تم نے ہمارے عوام کی ووٹوں کی توہین کی ہے, مینڈیٹ کی توہین کی ہے. کیا خیال ہے یہ بھول جائیں گے؟ کیا ہم اس سے پیچھے ہوں گے؟ کیا ہم ڈر جائیں گے اس سے؟ یاد رکھ کے, جب تک ہم اپنا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے, جب تک اپنے عوام کا حق واپس نہیں لیں گے, انشاءاللہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ پاکستان ہمارا ہے. سب کا جگری, سب کا یاد. ہمیں افسوس ہے اس وقت کہ ہمارے سرحدات پہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ڈپلومیسی کے تحت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. انڈیا کے ساتھ پہلے سے ہمارے تعلقات خراب ہیں. افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں اس پہ ہمیں شدید تشویش ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ڈپلومیسی, ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کرنا چاہیے.
फ्रीडम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे सब कंटिनेंट का आप अगर हिस्ट्री देखें तो 3000 साल पे हर कौम ने हम पे कब्जा किया था, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे वो एम्परर थे, चाहे वो मुगल थे, लेकिन हमने कभी किसी मुल्क पे कब्जा नहीं किया था। ये बाय डिजाइन, बाय नेचर डेमोक्रेसी पसंद थे। डेमोक्रेसी मुल्क में उस वक्त आ सकती है जब सब लोग आईन और कानून के बराबर सामने बराबर हो, आईन की बालादस्ती हो, कानून हो इस मुल्क में, सेपरेशन ऑफ पावर हो, सारे लोग अपने हकूकों में के तहफ्फुज़ के लिए सब बराबर हो। वो पाकिस्तान का मकसद था, वो आज हमने देखा है। क्या पाकिस्तान बनने के बाद हम वो निभा सके? आपको याद है 25 साल तक हम अपने मुल्क को आईन नहीं दे सके थे जिसपे सारे पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस हो। 25 साल बाद पहला कंसेंसस से आईन आया हुआ था। 90 तक कोई डेमोक्रेसी इन प्लेस नहीं थी। 90 के बाद जो डेमोक्रेसी आई वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भरी पड़ी थी। इस मर्तबा आप लोगों ने देखा, सबसे पहले डेमोक्रेसी का एक असूल है, और मैं आपको बताता हूं, खान साहब से जब भी मेरी मुलाकात होती थी जेलों में, तो लीडरशिप इस वक्त यहाँ बैठे हैं, खान साहब का एक ही आवाज होता था। खान साहब ने हर मर्तबा मुझे ये कहा, ये टिकट जो आप लोग फैसले कर रहे हैं, ये टिकट उन लोगों को दे दो जो आपके पार्टी वर्कर्स है, चाहे उनके 3 नस्लों से कोई ईवान न गया हो, लेकिन वो पार्टी का दीरीना कारकुन हो, उनको खान साहब ने ये भी कहा, उन लोगों को टिकट दे जिनके घर में बेशक एक गाड़ी ना हो, लेकिन वो कारकुन हो, वर्कर हो, नजरिए पे पाबंद हो, उन लोगों को टिकट दे। आसिफ अली, अरशद महमूद, नादिर खान, आरिफ अवान, खालिद भट्ट, असवद, इदरीस, फरहाद, सुहेल, मंसूर, वकास मुगल, अब्बास खान, नवीद अंसर, आप सबको पूरे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इस कौम की तरफ से सल्यूट है कि जिस तरह से आप लोगों ने और जिस तरह आपकी फैमिलीज ने कुर्बानियाँ दी, आप लोग इमरान खान के लिए खड़े हुए, आप लोग पाकिस्तान के लिए खड़े हुए, ये कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, बच्चे, ये नौजवान, ये लीडरशिप सब आपको सलाम कहती है और हम आपके मखलूस रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। कमल शाजिब साहब, आप आपसे खिताब करें। सामने तशरीफ ले आए सब। आरिफ भाई प्लीज आप लोग आइए। खालिद, सारिक, दानियाल सियानी, मोहम्मद इकराम, गजनफर अब्बास, आसिफ, मैं चाहूंगी आप सब खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाइए। जिस तरह से इन लोगों ने कोई भी सियासी कारकुन किसी भी सूरत में जेल में नहीं होना चाहिए, जेल में सिर्फ मुजरिम होना चाहिए। ये रविश हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मकसद होता है कि पोटेंशियल एबिलिटी और टैलेंट की बेस पे आपको मिले, न कि पॉलिटिकल एफिलिएशन के बेस पे, न कि खानदान के बेस पे। ये सिर्फ इमरान खान साहब है और उसकी पार्टी का वर्षन है, और उसका जिंदा जीता जागता सबूत मैं हूं। उन्होंने अपने खानदान में नहीं दिया, उन्होंने कहा मेरे पार्टी का वर्कर मेरा चेयरमैन होगा। यही वो डेमोक्रेसी है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। यही पाकिस्तान का मकसद था। ट्रू डेमोक्रेसी आएगी, हर एक को अपना हक मिलेगा, ईमान बालादस्ती और जमहूरियत होगी। जब ईमान मजबूत होगा, जब अदलिया आजाद होगी, तब पाकिस्तान बेहतर होगा और आगे जाएगा, और अक़वामी मौला में, अक़वामी पूरे दुनिया के अक़वाम में तब जाके एक सब में खड़े होंगे। इसी का तजदीद हद का दिन करना है। हमने अपने जो असलाब आदाद अबाब और अजदाद है, उन्हीं को पाकिस्तान को बनाना है। इसको कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, और वो यही कि हर एक इसमें असूल हो। हम सुप्रीम कोर्ट से भी एक दरखास्त करते हैं, खान साहब अपने वक्त में एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन एक रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के भेज चुके थे, और उसमें यही इस्तिदा थी कि इलेक्शन जब हो रहे हो सेनेट में, वहां जो वोट हो आपका वो वेरीफाइबल हो, ताकि पैसे का चक्कर ना हो और उन लोगों को मैंडेट मिले जिनको अवाम मुंतखब करके आते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा हिदायत दी जाए
کہ ووٹ ویریفائبل ہو, وہ ووٹ ایسا ہو کہ ویریفائبل ہو کس نے کس کو ووٹ دیا ہوا ہے, اس کی سیکریسی ضرور ہو بیلٹ کی, لیکن ویریفائبل ووٹ ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ فارم 47 میں آئے, وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہے, وہ آئینی منصب نہیں سنبھال سکتے. ہم نے پاکستان کو اگر ٹرو ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا ہے تو ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کو بڑھا دینا ہے. یہی قائد اعظم کا ویژن تھا. یہی وہ ہے جو عمران خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں تو اسی کی خاطر جیل میں, ان پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے, وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے تعاون سے ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے, احترام کرتے, انشاءاللہ جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے. جب واپس آئیں گے اپنا اسٹرگل شروع کریں گے, پاکستان کو پھر وہی آزاد, خود مختار اور اسلامی مملکت انشاءاللہ تعالی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. وقت شاہ کے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ.